السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آسان نحو کے 7ویں سبق میں ہیں، اور 7واں سبق جو ہے آسان نحو اول کے یا نحو کے اہم ترین سبقوں میں سے ایک سبق ہے، جس میں آپ کو بس بنیادی باتیں بھی معلوم ہوں گی۔ تو سبق پورا سنیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے جو ہے معرفہ اور نکیرہ دیکھا تھا، اگر آپ نے نہیں سنا ہو تو اس کو سن لیں۔ نحو کے ترتیب سے جو ہے سبق ہم بنا رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے کہ اچھے سے اچھے اور آسان طریقے سے آپ کو سمجھائیں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ اس ویڈیو کو سن رہے ہیں تو پچھلے اسباق کو بھی ضرور سن لیں، آپ کو آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ چلیے تو آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم کلمے کی 2 قسمیں دیکھیں گے۔ کس طور پر؟ ارے مولانا آپ نے تو کہا تھا کہ اسم فعل حرف ہے، لیکن یہاں پر کون سی قسمیں بتا رہے ہیں؟ تو میں کلمے کی وہ قسمیں بتاؤں گا، وہ قسمیں ہم آج پڑھیں گے آخری حرف کے اعراب کی تبدیلی کے اعتبار سے۔ دیکھتے ہیں، آگے بڑھیے، سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ آخری حرف کی تبدیل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلمے کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے معرب، تلفظ صحیح ہونا چاہیے، معرب نہیں پڑھیں گے، معرب میم کے پیش کے ساتھ۔ اور دوسرا ہے مبنی، مبنی۔ معرب اس کلمے کو کہتے ہیں جس کا آخری حرف اعراب عامل کے بدلنے سے بدل جائے۔ معرب ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس کے آخری حرف کا اعراب عامل کے بدلنے سے بدل جائے۔ کیا بات مولانا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ دیکھیں مثال دیکھتے ہیں۔ جیسے جاء زیدن، ترجمہ ہوگا زید آیا۔ رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا۔ مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا۔ اب یہاں پر آپ زید کی دال کو دیکھیے، یہاں پر آپ زید کی دال کو دیکھیے، میں نے لال کلر کر دیا ہے، ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ دیکھیے زید کی دال پر یہاں پر پیش تھا، یہاں زبر ہے، یہاں زیر ہے، لفظ ایک ہی ہے زید، لیکن کہیں پر رفع آ رہا ہے، کہیں پر نصب آ رہا ہے، کہیں پر جر آ رہا ہے۔ اس میں معرب کے 3 اعراب ہوتے ہیں، رفع، نصب، جر۔ تو کہیں پر رفع آ رہا ہے پیش، کہیں پر زبر آ رہا ہے، اور کہیں پر زیر آ رہا ہے۔ تو کیوں؟ میں کہوں گا کہ پہلے جملے میں جاء زیدن میں جاء کی وجہ سے زید پر پیش آیا، دوسرے میں رأیتو کی وجہ سے زید پر زبر آیا، اور تیسرے میں با حرف جر کی وجہ سے زید کی دال پر زیر آیا۔ پھر سے کہہ رہا ہوں، پہلے کلمے میں جاء کی وجہ سے زید کی دال پر پیش آیا، دوسرے کلمے میں رأیتو کی وجہ سے زید کی دال پر زبر آیا، اور تیسرے میں با حرف جر کی وجہ سے زید کی دال پر زیر آیا۔ تو میں نے تعریف کیا بتائی تھی؟ معرب ایسے کلمے کو کہتے ہیں جس کا آخر حرف کا اعراب عامل کے بدلنے سے بدلے۔ تو تعریف کے حساب سے کیا بات ہوئی؟ کہ ان جملوں میں جاء زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن میں جاء جو ہے عامل ہوا، رأیت زیدن میں رأیت عامل ہوا، مررت بزیدن میں با حرف جر عامل ہوا۔ یہ عامل ہو گیا، اس کے عمل کی وجہ سے تبدیلی آئی۔ پھر یہ جو دال ہے، ہر جگہ اعراب جو بدل رہا ہے دال کا بدل رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں محل اعراب، یعنی اعراب کی جگہ۔ تو جاء، رأیتو، با حرف جر، یہ تینوں عامل ہوئے، اور زیدن کی دال محل اعراب ہوئی، اور یہاں پر پیش ہے، یہاں پر زبر ہے، یہاں پر زیر ہے، وہ اعراب ہو گیا، یعنی اعراب رفع، نصب اور جر ہے۔ امید ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نہیں سمجھ میں پھر سے ریپیٹ کریں، میں 10 مرتبہ ریپیٹ کرنے سے بہتر ہے آپ ریپیٹ کر لیں، پیچھے جائیں، سنیں، 1 سے 2-3 مرتبہ سنیں، اہم بات کو لکھ لیں، نہیں لکھنے سے فائدہ ہوگا۔ اب مبنی کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر حرف میں کچھ تبدیلی نہ آئے، قیامت آ جائے لیکن اس کے آخری حرف پر جو اعراب تھا وہی اعراب، منڈ ہو، نہیں اعراب بدلتا ہی نہ ہو۔ عامل ہر قسم کے آپ استعمال کر لیں، ہر قسم کی دعا پڑھ کر پھونک دیں، ہر قسم کی دوا کھلا دیں، لیکن آخری کا اعراب نہیں بدلتا ہو۔ نہیں، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات ہے۔ جیسے دیکھیے کیا ہے مولانا، یہ جاء ھذا، یہ آیا،
رأیت ھذا میں نے اس کو دیکھا، مررت بھذا میں اس کے پاس سے گزرا۔ آپ دیکھ لیں ھذا زال کے اوپر جو زبر ہے کہیں نہیں بدلا، جاء یہاں آیا، رأیت آیا، یہاں با حرف جر آیا، لیکن کہیں پر بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اور یہاں دیکھیں سیم جملے ہیں، دونوں جگہ سیم جملے ہیں، بس یہاں زید ہے یہاں تبدیلی ہو رہی ہے، یہاں ھذا ہے تبدیلی نہیں ہو رہی۔ تو اس کو کہیں گے کہ مبنی جو ہوتا ہے ہمیشہ اپنی حالت پر برقرار رہتا ہے، کچھ بھی آ جائے، کوئی بھی آ جائے، اس کی حالت نہیں بدلتی۔ تو مبنی کی حالت نہیں بدلتی۔ معرب کیا ہوتا ہے؟ عامل کے بدلنے سے معرب کا اعراب تبدیل ہوتا ہے۔ یہاں امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم آگے کے سبق میں مبنیات کا بیان پڑھیں گے، تو ہر سبق ایک دوسرے سے انٹر لنک تو نہیں ہے، کہیں کہیں لنک ہے، آگے کا سبق اس سبق سے لنک ہے، مبنی نہیں سمجھیں گے، آگے کے سبق میں مبنیات کی بات جو ہوگی وہ آپ کو سمجھ میں کم آئے گی یا نہیں آئے گی۔ تو اسباق کو پورا سنیں، بار بار سنیں، اور سمجھ میں آئے تو بھی بتائیں، سمجھ میں نہ آئے تو ضرور پوچھیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔